یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میں تیار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے، یہ لعنتی شخص ہے جو یہ کام کرتا ہے جن کا تذکرہ آپ نے سنا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اور عزتوں کے ساتھ کھیلنے والوں کو صراط مستقیم نصیب فرمائے. زکوٰۃ نہ دینا یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ویسے ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں جو آپ اپنے دل سے لے لیجئے گا. کسی حدیث میں آپ نے پڑھا کہ عبد الرحمن بن عوف کو کسی معاملے میں لاس ہوا ہو؟ بولیے. عثمان بن عفان کو کسی معاملے میں لاس ہوا ہو؟ ویسے اسلام پروفٹ اینڈ لاس دو چیزوں کی بات کرتا ہے، صرف پروفٹ تو نہیں چلتا. لیکن کیوں نہیں ہوا؟ ہلاکتیں کیوں نہیں ہوئی؟ سب سے پہلے کام یہ تھا کہ اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، یہ اس مالک نے دیا ہے. اس لیے آج بیر روما جو ہے جو عثمان نے خرید کے دیا، ذرا سوچو تو صحیح، چھوٹے سی مجلس تھی، چند صحابہ تھے، تو مسلمانوں کے پاس پانی کڑوا ہے، میٹھے پانی کی ضرورت ہے. 2,57,57,000 اور چند روپے آج کے بنتے ہیں جو اس زمانے میں عثمان نے اٹھ کے کہا تھا اللہ کے رسول کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں، عثمان جو بیٹھا ہوا ہے ایک مجلس میں 2 کروڑ کی پیمنٹ کر رہے ہیں. آج ہمیں مرگی پڑ جاتی ہے 5 روپے نکالنے سے اور پھر کہتے ہیں ہلاکتیں ہو گئی ہیں. اندازہ کیجئے 100 گھوڑا سادہ سامان کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. اونٹوں کی بھی ضرورت پڑی، گھوڑوں کی بھی ضرورت پڑی. کہا اللہ کے رسول کسی کو نہ کہیے عثمان جو بیٹھا ہے. اللہ کے رسول نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا ما ضر عثمان بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد جو بھی کرے گا تجھے نقصان نہیں ہوگا، اللہ نے تجھے جنت کے ٹکٹ دے دیے ہیں. ہم دین کے مزاج کو نہیں سمجھے. مکھن کی ٹکیا پہ کاروبار کرنے والا یہ عبد الرحمن ابن عوف چند دنوں کے بعد سونے کی ڈلیاں دے کے شادی کرتا ہے. سبب کیا تھا؟ وہ کہا کرتے تھے میں سودا کرتا ہوں مٹی کے ڈھیر کا، بھاؤ سونے کا ملتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو، یہ بندہ تو گاڈ گفٹڈ ہے. وہ اس طرح ہی بنتا ہے جتنا رب کے سامنے جھکے گا اتنا ہی گاڈ گفٹڈ ہوگا. بڑا یونیک آدمی ہے، بڑے اس کے معاملے پولائٹ ہے. پولائٹنس بنتی ایسے ہے جب اللہ کے سامنے جھکا جائے، اللہ کے حق کو ادا کیا جائے. فرمایا من کنزها فلم يؤدي زکاتها فویل له، جس نے مال سنبھال کے رکھا ہوا ہے، بینک بیلنس ہے، پراپرٹیز ہے، نہ جانے مربے ہیں، لینڈ لارڈ ہے اور کچھ ہے، زکات نہیں دی، لم يؤدي زکاتها فویل له، اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. دنیا میں مال اگر بچ بھی جائے گا تو قبر میں اور حشر میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اسی لیے چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیت پڑھ کے، زکات نہ دینے والے کے گلے میں قیامت کو یہ مال توق بن جائے گا. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے بخل کرنا اچھا ہے، ہوا خیر لهم بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے برا ہے جو بخل کر رہے ہیں. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جوڑ لے جتنا جوڑنا ہے، زور لگا لے، قیامت کو بننا تو ان کے گلے میں توق ہی ہے. اگر زکات نہیں دیتے، اگر زکات دیتے ہیں تو پھر یہ مال تو باعث برکت بن جاتا ہے. لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، جو متقی پرہیزگار بن جائے خربوں کا بھی مالک ہے، پرواہ کوئی نہیں. لیکن اگر تقوی اور ایمان نہیں ہے تو پھر خربوں کا بھی مالک بن جائے تو یہ نقصان ہی نقصان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی بات یہ سمجھائی، من آتاہ اللہ